السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم نصیحتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، نمبر 1، اللہ کے حق کی حفاظت کرو۔ تم اللہ کے حق کی حفاظت و نگرانی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، شریعت و سنت نبوی تمہاری زندگی سے ظاہر ہوتی ہو، نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ و صدقہ خیرات میں، اخلاق میں، گفتگو میں، معاشرے میں اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تم پابند ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت کی ہر مشقت اور ہر پریشانی سے تمہاری حفاظت و تمہاری دستگیری کرتا رہے گا۔ نیز تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو، شریعت کے پابند ہو جاؤ گے تو تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے سامنے ہے تو تم کو کسی اور کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں، اور جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، صرف اللہ سے مانگو۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ جب تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی دولت کا سمندر اتنا وسیع ہے، انسانی عقل حیران اور ششدر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو اس کی تمنا اور آرزو کے مطابق دے دے تو اس کی دولت میں اتنا بھی نہیں فرق آتا جتنا سمندر میں سوئی ڈالنے سے آتا ہے۔ اور وہ صاحب دولت بھی خوش نصیب ہے کہ ادھر تم اللہ سے مانگتے ہو اور ادھر اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور وہ بے چین ہو کر تمہارے پاس لے کر آتا ہے، اور اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے اور تم مقبول بارگاہ ہوئے، اور اس کی دولت کو بھی عند اللہ شرف قبولیت حاصل ہوا۔ تم نے تقوی اختیار کیا اور اس کا مال ایک متقی کو پہنچ گیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ، اور تمہارے ہاں کا کھانا صرف متقی لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا نہ کھانے پائے، لہٰذا تمہارا دوست بھی کامل ہونا چاہیے اور تمہارے مہمان بھی متقی لوگ ہونے چاہیے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ تیسری نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب تم کو کسی مصیبت دشواری میں مبتلا ہو جاؤ، کسی پریشانی میں، بیماری میں، دشمنوں کے نرغہ میں آ جاؤ اور ہر طرف سے تمہیں ستایا جا رہا ہو، تو ایسے حالات میں تمہارا دستگیر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے صرف اسی سے فریاد کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ نمبر 4، مخلوق تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام امت مل کر تم کو کسی بات کا فائدہ پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ ایک پیسے کا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، لہذا مخلوق سے زیادہ امیدیں مت باندھا کرو۔ یہ فضول خیالات ہیں کہ تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو اس بہانے سے ملتا رہے گا اور ہر وقت خدا کی یاد تمہارے اندر غالب رہے گی۔ نمبر 5، مخلوق تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پانچویں نصیحت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہو کر جمع ہو جائیں کہ تم کو نقصان پہنچائیں تو اس سے زیادہ ایک ڈیلے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کسی کو کوئی طاقت نہیں جو تمہیں نفع پہنچائے یا تمہیں کچھ نقصان پہنچائے، اس لیے سارا بھروسہ خدا پر کرو اور اللہ کے ہی نیاز مند بن جاؤ۔